تو ہی مالک بحر و بر یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی سردار احمد قادری رضوی علیہ رحمۃ اللہ القوی ایک سچے عاشق رسول تھے۔ ایک مرتبہ بیان کے لیے نارووال پنجاب تشریف لے گئے۔ جب آپ نے بیان کا آغاز خطبہ مسنونہ سے کیا تو گلے کی تکلیف کی وجہ سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آج بیان مشکل ہوگا، مگر عربی خطبہ کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس ایک نسخہ ہے جو ہر مرض کا علاج اور باذنہ تعالی شفا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے بلند آواز سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ درود شریف کا پڑھنا تھا کہ آپ کی آواز صاف ہو گئی، گلے کی تکلیف جاتی رہی۔ اس کے بعد آپ نے 3.5 گھنٹے وجد آفرین بیان کیا اور اس قدر جوش سے بیان فرما رہے تھے کہ اس سے پہلے ایسا جوش کم ہی دیکھنے میں آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جس نعمت کا بیان انشاءاللہ عز و جل ہوگا، وہ نعمت بھی ہمارے جسم سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نعمت کا بیان سننے سے پہلے ایک ایمان افروز حکایت سنتے ہیں۔ اس حکایت میں اس نعمت کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن محمد فرماتے ہیں کہ ہم نے مصر کے ساحلی علاقے میں پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ ایک دن میں ساحل سمندر کی طرف نکل پڑا۔ وہاں میں نے ایک خیمے میں ایک شخص کو دیکھا جس کے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں۔ اس کی سماعت اور بصارت بھی کمزور تھی، صرف زبان ہی اس کا ساتھ دے رہی تھی، جس کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ عز و جل، مجھے ایسی حمد بیان کرنے کی توفیق دے جس سے میں تیری مجھ پر ہونے والی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا حق ادا کر سکوں، جبکہ تو نے مجھے اپنی مخلوق پر بہت ساروں پر فضیلت بھی دے رکھی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دعا سن کر کچھ حیران ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کے پاس جا کر سلام کیا اور کہا کہ میں نے ابھی آپ کی دعا سنی ہے، ایسی کون سی نعمت اور فضیلت ہے جس پر آپ اللہ عز و جل کی حمد اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ وہ بولے کہ اگر اللہ عز و جل آسمان سے مجھ پر آگ برسائے جو مجھے جلا دے، اور پہاڑوں کو حکم دے جو مجھے ہلاک کر دیں، اور سمندر کو حکم دے جو مجھے غرق کر دے، اور زمین کو حکم دے جو مجھے نگل لے، تب بھی میں زبان کی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور زیادہ شکر ہی کروں گا۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں جس نعمت پر وہ بزرگ شکر ادا کر رہے تھے وہ نعمت تھی زبان کی نعمت۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں، بلسان و شفتین، اور زبان اور دو ہونٹ۔ اس کے تحت خزائن العرفان میں ہے زبان یعنی جس سے وہ بولتا ہے اور اپنے دل کی بات بیان میں لاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا بھی شکر ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نعمت کا بکثرت ذکر کرو کیونکہ اس کا ذکر اس کا شکر ہے۔ چنانچہ ہمیں جب بھی کسی نعمت کا ہم ذکر کریں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک یہ نیت بھی کر لیں کہ اس نعمت کا ذکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ماہ نبوت، منبع جود و سخاوت، قاسم نعمت، سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے چار چیزیں عطا کی گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کی گئیں۔ نمبر 1، شکر کرنے والا دل۔ نمبر 2، اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والی زبان۔ نمبر 3، مصیبت پر صبر کرنے والا بدن۔ نمبر 4، اس کے مال اور عزت میں خیانت نہ کرنے والی زوجہ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ہم اپنے جسم میں جہاں دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں پاتے ہیں، زبان بھی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ زبان ہمارے لیے کس قدر دنیاوی طور پہ اہمیت رکھتی ہے اور کس طرح اس زبان کے ذریعے ہم آخرت کی نعمتوں کے مستحق ہو سکتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی، انہوں نے زبان کی نعمت کو اس طرح سے سمجھایا ہے کہ قدرت نے منہ کے اندر رطوبت یعنی جو گیلا پن ہوتا ہے وہ اس طرح چھپا کے رکھا ہے کہ جب بھی کھانا کھایا جائے اور اس کو چبایا جائے تو یہ کھانے میں مل کر اس کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر کھانے کے علاوہ بھی یہ منہ میں رطوبت بھری رہتی تو بات کرنے میں دشواری ہوتی اور منہ کھولنا مشکل ہو جاتا۔ تو زبان اس کھانے کو دانتوں کے ساتھ مل کر لپیٹنے میں مدد دیتی ہے، اور ذائقہ جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز میٹھی ہے یا کڑوی ہے یا کھٹی ہے، تو اس میں زبان ہماری بہت مدد کرتی ہے۔ زبان کا ذائقہ اگر خراب ہو جائے کسی وجہ سے میڈیکلی طور پر، تو پھر اس انسان کے لیے کھانے کا لطف لینا، اس کا مزہ نہیں رہتا۔ تو زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے۔ آئیے پہلے اس نعمت کی حفاظت کے حوالے سے چند مدنی پھول عرض کیے دیتا ہوں کہ بعض ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ ان کی زبان پر چھالے وغیرہ ہو جاتے ہیں، اس کا علاج بھی سن لیجئے، جسے حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی بہت ہی پیاری تالیف گھریلو علاج میں صفحہ نمبر 61 پر نقل کیا ہے۔ چند اس میں سے میں عرض کیے دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اطباء یعنی طبیبوں کا کہنا ہے کہ بعض اوقات معدہ کی گرمی کی وجہ سے اور تیزابیت کی وجہ سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اور اس مرض سے خاص قسم کے جراثیم منہ میں پھیل جاتے ہیں۔ اس کے لیے منہ میں تازہ مسواک ملیے،
اور اس کے لعاب کو کچھ دیر منہ میں اندر پھراتے رہیے۔ اسی طرح سے پاؤ بھر گرم پانی کے اندر ایک لیمو نچوڑ کر اس سے کلیاں کیجئے دن میں کم و بیش 3 مرتبہ۔ اور ایک علاج یہ بھی ہے کہ انڈے کی سفیدی پھینٹ کر تھوڑی سی روئی لے لیں اور اس سفیدی کو چھالوں پر لگائیے، انشاءاللہ عز و جل آرام آ جائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زبان پر اگر چھالے ہو جائیں پھر بسا اوقات کئی دن تک مرچوں والا کھانا کھانے سے پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے ایسے مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے کہ جو اس تجربے سے گزرے ہوں گے کہ منہ میں چھالے ہو گئے، اب وہی چیز کھانی ہے کہ جو تھوڑی نرم ہو اور اس میں مرچیں نہ ہوں، پھر اس کے لیے پرہیزی کھانا جسے ہم کہتے ہیں کہ تیار کیا جاتا ہے۔ اب 1 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائم 4 ٹائم تو جیسا اس کو مرض ہوتا ہے اس حساب سے اس کو پرہیزی کھانا کھانا پڑتا ہے۔ اب اس کا بڑا چیز آتا ہے کہ گھر کے دوسرے افراد تو مزے لے لے کر سالن روٹی کھا رہے ہیں اور مرچوں والا کھانا کھا رہے ہیں، لیکن وہ بیچارہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ایک لقمہ بھی اگر غلطی سے منہ میں لے لے تو پھر اس کو تکلیف جو زبان کے اندر ہوتی ہے، پھر اس کا سوچ کر ہی بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار اتنی تکلیف ہوتی ہے تو آپ کیسے کھائیں۔ تو زبان میں جب چھالے ہو جائیں تو پھر اس زبان کی نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ کتنی پیاری نعمت عطا کی جس سے ہم کھانا کھاتے ہیں، جس میں رطوبت موجود ہوتی ہے جو کھانے کے وقت نکل آتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک تعالی کی اس نعمت کا استعمال، ایک استعمال یہ بھی ہے کہ ہم اس سے وہی کھانا چبائیں جو حلال کا کھانا ہو۔ ہم یہ نیت کریں کہ حرام کا ایک لقمہ بھی معدے میں اتارنا تو دور کی بات، ہم اپنی زبان تک کیا ہونٹوں کے اندر بھی نہیں لے جائیں گے۔ اے کاش ہمارا ایسا مدنی ذہن بن جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زبان ایک ایسی نعمت ہے کہ اس پر اگر تھوڑا غور کریں تو منہ سے جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں، منہ کے اندر مختلف جگہ پر اپنی نوک اور اپنی سائٹ یہ لگاتی ہے تو الفاظ صحیح طور پر ہم ادا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ بول کر دیکھ لیجئے کہ جب بھی کوئی آپ لفظ بولیں گے تو زبان غیر محسوس طور پر کبھی سائڈ والے دانتوں سے لگ رہی ہوگی، کبھی سامنے والے دانتوں کی اندرونی سائڈ پہ لگ رہی ہوگی، اور کبھی سختی سے لگ رہی ہوگی، کبھی تھوڑی نرمی سے لگ رہی ہوگی۔ تو یہ زبان دانتوں اور دیگر اعضاء کے ساتھ مل کر الفاظ کی ادائیگی پر ہمیں قادر کرتی ہے، ہم الفاظ بولنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو زبان سے الفاظ ادا کرنا یہ بھی رب تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ یہ نعمت کیسی نعمت ہے؟ آئیے میں آپ کو ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ایک بہت ہی پیاری ایمان افروز حکایت عرض کرتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ کی اولاد کثیر تھی، تو آپ کے اب بیٹے پوتے پڑپوتے سب آپ کے گرد جمع تھے اور باتوں میں مصروف تھے، مگر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام بالکل خاموش تھے۔ آپ کی اولاد نے پوچھا کہ آپ ہم سے بات چیت کیوں نہیں کرتے، خاموش کیوں ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میرے بچوں، جب سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنے جوار سے زمین کی طرف اتارا ہے، اس نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ اے آدم کم بولنا یہاں تک کہ تم میرے جوار کی طرف جنت میں لوٹ آؤ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اس زبان سے الفاظ تو یقیناً نکلتے ہیں، لیکن
ان الفاظ کو ہمیں ادا کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کو ہمیں سوچ لینا چاہیے۔ اور زبان کی احتیاطوں کے بارے میں تو ایسا مدنی پھول ہمیں بزرگان دین کی سیرت سے ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اور لوگوں کے درمیان ایک لوہے کا دروازہ ہو، نہ مجھ سے کوئی کلام کرے نہ میں کسی سے کلام کروں، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ دیکھ لیجئے، اسی طرح کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کیے جا رہا تھا۔ جب کافی دیر تک بول چکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ ہمیں اب خاموش